نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. Lesson number 264 سورة الفتح آیت نمبر 18 سے 29 تک 18 سے 29 تک انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد البتہ تحقیق رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ عن المؤمنین مومنوں سے اذ جب یبایعونک وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تحت الشجرہ درخت کے نیچے. اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخت کے نیچے بیعت کی. جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی جو کہ ایک افواہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے انتقام لینے پر بیعت لی. یہ بیعت رضوان کہلائی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا. تو یہاں بیعت سے مراد بیعت رضوان ہے. اس بیعت کو بیعت علی الموت بھی کہا جاتا ہے کہ ہم اس میدان جنگ سے فرار نہیں کریں گے چاہے ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑ جائے. یبایعونک کا جو لفظ ہے بامانہ عہد بھی لیا گیا ہے اور بامانہ سودا بھی لیا گیا ہے. اب یہ ایک درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس درخت کا ذکر کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ بیری کا درخت تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین سے بیعت لی لیکن تحت الشجرہ درخت کے نیچے. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ پر کوئی اچھا کام ہو تو وہ جگہ بھی گواہ بن جاتی ہے. اس درخت کے بارے میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی 2 روایات ملتی ہیں. طبری کی روایت کے مطابق مسلمان اس درخت کی زیارت کو جانے لگے تھے اور وہاں جا کر نمازیں اور نوافل وغیرہ ادا کرنے لگے تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں اس کو کٹوا دیا تھا. اس کے مقابلے میں صحیح اور معتبر روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگلے ہی سال خود بیعت رضوان میں شامل ہونے والے بعض صحابہ وہاں گئے تھے تو وہ خود بھی اس درخت کو پہچان نہیں سکے تھے جس کے نیچے بیعت لی گئی تھی. اس سلسلے میں جو حدیث آتی ہے وہ یہ ہے کہ طارق بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حج کی نیت سے روانہ ہوا. راستے میں کچھ لوگوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ مسجد کیسی ہے؟ کہنے لگے یہاں وہ درخت تھا جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت رضوان لی تھی. یہ سن کر میں سعید بن مسیب کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے والد مسیب بن حزم ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے درخت کے تلے بیعت کی تھی. وہ کہتے تھے کہ جب میں دوسرے سال وہاں گیا تو اس درخت کو نہیں پہچان سکا. سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو اس درخت کو نہ پہچان سکے اور تم لوگ ان سے زیادہ علم رکھتے ہو. یعنی وہاں اس درخت کو پہچان کے مسجد بھی بنا لی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو وہ درخت تو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ویسے ہی کٹوا دیا تھا کیونکہ اس کو لے کر لوگ بڑی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے. وہاں جا کے نوافل پڑھ رہے تھے اور وہاں جا کے باقاعدہ اس کی زیارت کرنا یہ سب چیزیں شروع ہو رہی تھی. تو حضرت عمر نے فوراً سے ہی اس درخت کو کٹوا دیا تھا. درخت کا ذکر قرآن پاک میں اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہمیں یہ بتایا جائے
کہ جس جگہ پر کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو وہ جگہ بھی گواہ بن جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی صحابہ کے دل میں تھا۔ اس آیت کے حصے سے صحابہ کرام کے دل کے ایمان کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ صحابہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں اس کا یہاں رد ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے اندر جو صدق تھی یعنی سچائی اور وفا اور عہد کی پابندی، خلوص، محبت، وہ صرف زبانی وعدوں سے نہیں تھی، ان کے دل میں بھی یہی احساسات تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، بیعت کرنے والوں کے دلوں میں تھا، صحابہ کرام کے دلوں میں تھا۔ فَأَنزَلَ، تو اس نے اتاری، السَّکِینَةَ، سکینت، تسکین، علیہم، ان پر۔ سکینت اس لیے بھی تھی کہ ان کو لڑنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے کہ جو بھی نتائج نکلیں ہمیں لڑنا ہے۔ آپ اگر اس وقت احرام کی حالت میں صحابہ کرام کی سچویشن کو فیل کر سکیں کہ یہ نہتے تھے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، یہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر یہ سکینت اتاری کہ بیعت رضوان کر رہے ہیں کہ اب نتیجہ کچھ بھی نکلے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو صلح پر راضی کر دیا، اللہ نے مسلمانوں کو کافروں سے صلح پر راضی کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سکینت دی۔ سکون کا تعلق اخلاص سے ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ جو جنگ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو راضی کیا، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، حالانکہ مکہ میں اس طرح جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سکینت دی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ بیعت رضوان کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج تم تمام زمین والوں میں سب سے بہتر ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان کو جنت کی بشارت بھی دی گئی۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ وَأَثَابَهُمْ، اور عطا کی ان کو فتحًا قریبا، قریبی فتح۔ اثابہم کا جو لفظ ہے ثا واو با سے ہے، کپڑے کا دوہرا ہونا، کسی چیز کا اپنی حالت پر لوٹ جانا، اور یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ وَأَثَابَهُمْ، ماضی کا صیغہ مستقبل کی خبر کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی یقینی اور سچی بات ہے کہ جیسا کہ ہو گئی ہے، اور عطا کی ان کو قریبی فتح، اور یہاں سے اشارہ خیبر کی فتح کی طرف ہے جو صلح حدیبیہ سے 3 ماہ بعد ہی نصیب ہوئی۔ ومغانم، اور غنیمتیں، کثیرتاً، بہت سی، یأخذونہا، جنہیں وہ لیں گے۔ یہاں پر مغانمہ سے مراد خیبر کے نہایت زرخیز اور شاداب علاقے تھے، اور ان علاقوں کو صرف انہی لوگوں میں بانٹا گیا جو بیعت رضوان کیے تھے، انہی صحابہ کرام میں بانٹا گیا تھا جو عمرہ کے لیے گئے تھے، پھر صلح حدیبیہ میں شامل تھے، بیعت رضوان میں شامل تھے، صرف انہی میں ہی ان مغانم کو بانٹا گیا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور غنیمتیں بہت سی،
یأخذونها جنہیں وہ لیں گے. ابھی ہوا نہیں ہے، اس لفظ سے پتہ چل رہا ہے وہ لیں گے اس کو. مستقبل میں خیبر فتح ہوگا اور یہ اس سے ملنے والی غنیمتوں کو لیں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے. اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے مقام پر جنگ نہیں ہونے دی اور صلح کروائی. اس میں اللہ کی بے شمار حکمتیں تھیں. ایک حکمت تو یہ تھی کہ مسلمانوں کی پوزیشن ہی نہیں تھی کہ وہ کفار کی جنگ کی تاب لا سکتے. کافروں سے لڑ نہیں سکتے تھے مسلمان، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کروائی. دوسری حکمت اس کی یہ تھی کہ مدینہ سے اتنا دور نکل آئے تھے، یہ اپنے مرکز سے اتنا دور نکل آئے تھے کہ جنگ کی صورت میں یہ بھی ممکن تھا کہ ان کے دوسرے دشمن ان کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر مدینہ پر چڑھ آتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی روک دیا. مثلا اگر کفار سے مسلمانوں کی جنگ ہو جاتی تو مدینہ میں تو کوئی بھی نہیں تھا، سارے لوگ تو عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے، اور جیسے ہی جنگ اناؤنس ہوتی تو اس سچویشن کا دوسرے دشمن فائدہ اٹھا لیتے اور مدینہ پر چڑھائی کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جنگ ہونے ہی نہیں دی. وعدکم اللہ وعدہ کیا تم سے اللہ نے، مغانم کثیرۃ غنیمتوں کا بہت سی، تأخذونہا تم لوگے ان کو. اب یہاں سے مراد فتح مکہ اور حنین کے اموال غنائم ہیں کہ صرف تم خیبر فتح نہیں کرو گے، آگے تمہیں اللہ اور بھی غنیمتوں سے نوازے گا. مکہ بھی فتح ہوگا، پھر جنگ حنین بھی ہوگی، اور اس سے ملنے والے اموال غنائم بھی تم ہی لوگے. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا. اور اس سے مراد صلح حدیبیہ کے بعد کثیر مقدار میں ملنے والے وہ غنائم بھی ہیں جو ایک کے بعد ایک فتوحات کی وجہ سے مسلمانوں کو ملتے جا رہے تھے. یعنی اس آیت کے حصے میں صرف مکہ فتح ہونے کی صورت میں یا حنین فتح ہونے کی صورت میں ملنے والے غنائم نہیں، دیگر فتوحات کے نتیجے میں حاصل ہونے والی غنیمتوں کی بھی خوشخبری ہے جو قیامت تک مسلمانوں کو حاصل ہوتی رہیں گی. فعجل تو اس نے جلدی دی، لکم تم کو، ہذہ یہ جو جلدی مل رہی ہے وہ یہ ہے. اور ہذہ سے مراد یہاں پر فتح خیبر بھی ہے اور دوسری مراد صلح حدیبیہ بھی ہے. ابھی جو فوری طور پر تمہیں کامیابی ملی ہے، فتح ملی ہے، وہ صلح حدیبیہ ہے، وہ فتح خیبر ہے. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے. اب اگر ہذہ سے مراد صلح حدیبیہ ہے تو الناس سے مراد قریش ہوں گے کہ قریش کو حملہ آور ہونے سے اللہ نے روک دیا، تمہاری صلح کرا دی اور قریشیوں کے ہاتھ تم سے رک گئے. اور اگر ہذہ سے مراد ہم فتح خیبر لیتے ہیں تو الناس سے مراد یہاں پر اہل خیبر کے حلیف ہوں گے جس میں بنو غطفان اور بنو اسد ہیں. انہوں نے خیبر والوں کی مدد کرنے سے منع کر دیا تھا، وہ رک گئے تھے. اگر ہم ہذہ سے مراد فتح خیبر لیتے ہیں تو پھر الناس سے مراد اہل خیبر کے حلیف ہوں گے. حلیف میں دو فیملیز تھیں. خیبر کے جو یہود تھے ان کی دوستی دو فیملیز سے تھی، ایک بنو غطفان اور دوسرے بنو اسد. جب غزوہ خیبر کرنے مسلمان گئے
تو ان دونوں فیملیز نے خیبر کے یہود کی مدد کرنے سے منع کر دیا، وہ رک گئے، تبھی تو بآسانی خیبر فتح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، تو اس نے جلدی دی تم کو یہ، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے یعنی مسلمانوں سے، وَلِتَكُونَ، اور تاکہ ہو جائے، آیتن، ایک نشانی، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ آیتن سے مراد وہ معجزانہ فتح تھی جس کو آپ صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ ہو جائے ایک نشانی مومنوں کے لیے، یہ معجزانہ فتح یعنی صلح حدیبیہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ جیسے جیسے صلح کے نتیجے سامنے آنے لگے تھے، مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ صلح دراصل اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسے جیسے رزلٹ سامنے آتے جا رہے تھے، رزلٹس یہ سامنے آ رہے تھے کہ اللہ مسلمانوں کی مدد پر مدد کرتا جا رہا تھا۔ پھر جنگ نہیں ہوئی، پھر بہت ساری مغانم ملی، غنیمتیں ملی، اتنے کم وسائل ہوتے تھے مسلمانوں کے پاس اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دیتا تھا۔ تو یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں تھیں ان کے لیے۔ تو جیسے جیسے نتائج سامنے آتے جا رہے تھے، مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ صلح دراصل اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور ہدایت بخشے تم کو، صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی۔ یہاں پر ہدایت سے مراد توفیق ہے، اللہ تمہیں توفیق دے گا سیدھے راستے کی۔ وَأُخْرَى، اور دوسری چیز، یعنی خیبر کے بعد اب دوسری مراد فتح مکہ ہے۔ لم تقدروا علیہا، نہیں تم قادر ہوئے اس پر، ابھی اس کی پاور نہیں ہے تمہارے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم طاقتور ہو جاؤ گے۔ ابھی فی الحال تم مکہ کو فتح نہیں کر سکتے، لیکن تم مکہ کو بھی فتح کرو گے۔ قد احاط اللہ بہا، تحقیق گھیر لیا ہے اللہ نے اس کو بھی، اللہ نے وہ نقشہ بنا لیا ہے، وہ میپ تیار ہے کہ مکہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا۔ اس سے مفسرین دوسری فتوحات کی طرف بھی اشارہ لیتے ہیں، مثلا روم اور ایران کی فتح بھی اس سے مراد لی جاتی ہے کہ تم اتنے مضبوط ہو جاؤ گے کہ تم روم اور ایران کو فتح کرو گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ صلح حدیبیہ کا نتیجہ ہی فتح مکہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ صلح نامے کی دوسری شرط کی روح سے بنو خزاعہ مسلمانوں کے اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ وہ دوسری شرط تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جو فیملی مسلمانوں کی حلیف بننا چاہے بن سکتی ہے، جو فیملی قریش کی حلیف بننا چاہے تو بن سکتی۔ اس وقت بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا حلیف بننا پسند کیا اور بنو بکر نے قریش کا حلیف بننا پسند کیا۔ صلح کے 1.5 سال کے بعد بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہو گئی، جس میں قریش نے کھلم کھلا بنو بکر کی مدد کی کیونکہ وہ حلیف فیملی تھی، اور جب بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی تو انہیں وہاں بھی نہ چھوڑا۔ حالانکہ حرم میں اگر کوئی پناہ لے لیتا ہے تو پھر اب وہ سیف کاؤنٹ ہوتا تھا، لیکن انہوں نے وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ کے 40 لوگ مدینہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس بدعہدی پر آگاہ کیا کہ یہ ہمارے ساتھ اس طرح سے وعدہ خلافی ہوئی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لیے 3 شرطیں پیش کی۔ 1، بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دے دیا جائے۔ 2، قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ اور 3،
اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا، ان میں سے کوئی ایک تسلیم کر لو۔ قاصد نے جب یہ شرائط قریش کے سامنے پیش کی تو ان کا نوجوان طبقہ بھڑک اٹھا، اور ان میں سے ایک شخص فرد بن عمر نے قریش کی طرف سے اعلان کر دیا کہ تیسری شرط منظور ہے۔ تیسری شرط یعنی معاہدہ ختم، ایگریمنٹ کینسل۔ قاصد واپس چلا گیا تو ان لوگوں کا جوش ٹھنڈا ہوا اور ہوش آئے تو فکر میں پڑ گئے کہ یہ کیا کہہ دیا ہم نے۔ ابو سفیان کو بھیجا کہ تجدید معاہدہ کرے۔ پھر ابو سفیان مدینہ پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کو ریفریش کرنے کی درخواست کی کہ آپ تجدید معاہدہ کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو سفیان حضرت علی کے پاس گئے، سیدنا ابو بکر کے پاس گئے، سیدنا عمر کے پاس گئے، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے، لیکن جب سب نے جواب دے دیا تو ابو سفیان نے خود ہی مسجد میں کھڑے ہو کر یک طرفہ اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدے کی تجدید کر دی ہے، لیکن سامنے کسی نے جواب نہیں دیا تھا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ مہم مکہ کو فتح کرنے کے لیے شروع کر دی، تو صلح حدیبیہ ہی وجہ بنی نا مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ وَلَوْ اور اگر قَاتَلَكُمْ جنگ کرتے تم سے الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اگر یہ مشرکین حدیبیہ کے مقام پر تم سے جنگ بھی کرتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ البتہ پھیر لیتے پیٹھیں۔ اگر یہ مشرکین مسلمانوں سے جنگ کرنے آ بھی جاتے تو بھی پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، کیونکہ اللہ نے مومنوں کا ایسا روب ان کے دلوں پر ڈال دیا تھا، اسلحہ نہ ہوتے ہوئے بھی جو انہوں نے بیعت رضوان کی تھی، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں پر مسلمانوں کا روب ڈال دیا تھا۔ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے پھر بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈر گئے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کافروں کو مار بھگائے، اس کو تو ویسے بھی اسباب کی ضرورت نہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کو فتح ویسے ہی عطا کر دیتا، لیکن جنگ نہیں ہوئی، جنگ کے بجائے صلح ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی دوسری حکمتیں اور مصلحتیں تھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ ہونے ہی نہیں دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر جنگ ہو جاتی تو بھی جیتتا کون؟ مسلمان ہی جیتتے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کا روب ایسا اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر اسباب کے جنگ جتوا دے۔ ثم لا یجدون پھر نہ وہ پاتے ولین کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ سنت اللہ یہ تو اللہ کا طریقہ ہے، تو اللہ کی سنت ہے، التی وہ جو قد خلت تحقیق گزر چکی، من قبل اس سے پہلے بھی۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ حق کو سر بلندی ملے گی اور باطل کا سر نگوں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ لکھ چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے پیغمبر ہی غالب رہیں گے، اور یہ بات سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں آتی ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر ہی غالب رہیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ اور ہرگز نہ تم پاؤ گے اللہ کی سنت کو تبدیلا بدلنے والا، اللہ کی سنت نہیں بدلے گی، اللہ مومنین کی مدد کر رہے گا۔